بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله المبعوث بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. صدق اللہ العظیم. عزیز طلباء کرام، گزشتہ آیات میں منافقین کے احوال کا ذکر تھا. اب ان آیات میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو منافقین کے ساتھ کیا معاملہ رکھنا چاہیے. خلاصہ یہ ہے کہ منافقین کے ساتھ مسلمانوں جیسا معاملہ اس وقت تک کیا جا سکتا ہے جب تک ان کا نفاق چھپا ہوا رہے، اور جب ان کا کفر و نفاق آشکارا اور ظاہر ہو جائے تو پھر ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو کافروں کے ساتھ کیا جاتا ہے. ان آیات کے شان نزول میں مختلف روایات ہیں، مگر مفسر سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جو شان نزول بیان کیا ہے، یہی شان نزول بخاری شریف کتاب التفسیر میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے منقول ہے. مفسر سیوطی نے اختصار کے ساتھ جس روایت کی طرف اشارہ کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ احد کے لیے 11 شوال سن 3 ہجری بروز جمعہ 1000 کی جمعیت کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے قریب مقام شوط پہنچے تو رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی بن سلول اپنے 300 منافقوں کے ساتھ راستے ہی سے واپس بھاگ آیا. پھر بھاگنے والوں کے بارے میں صحابہ کرام کے 2 فریق ہو گئے. ایک فریق نے کہا کہ ہم ان منافقین کو قتل کر دیں گے، اور دوسرا فریق کہتا تھا کہ قتل میں بدنامی ہے، ہو سکتا ہے کہ حق تعالیٰ ان کی اصلاح کر دیں. یعنی دوسرے فریق کو ان کے کفر و نفاق میں تردد تھا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی، فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا، جس کی طرف مفسر سیوطی نے بھی اشارہ فرمایا ہے، جان قریب آپ ترجمے میں دیکھیں گے. دوسری ایک بات سمجھ لیجئے کہ اس مکمل رکوع کے اندر 3 فرقوں کا تذکرہ ہے. اس رکوع کی ابتدائی 2 آیات، آیت نمبر 88 اور 89 میں ایک فرقے کے بارے میں ذکر ہے جیسا کہ شان نزول میں مذکور ہوا، اور آیت 90 الا الذین یصلون میں دوسرے فرقے کا بیان ہے، جبکہ خود مفسر نے اشارہ کر دیا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہلال ابن عویمر اسلمی نے معاہدہ کیا تھا کہ ہلال نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے گا اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنوں کی مدد کرے گا، اور جو شخص ہلال کے پاس پہنچ کر پناہ گزیر ہو جائے گا تو وہ ہلال کی طرح وہ بھی مامون رہے گا، اس کو گرفتار نہیں کیا جائے گا اور نہ اسے قتل کیا جائے گا. اس کے بعد آپ سمجھیے کہ آخری آیت یعنی آیت 91 ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم سے قبیلہ اسد اور غطفان کے بارے میں ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. یہ لوگ جب مدینہ آتے تھے تو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے تاکہ ان کو مسلمانوں سے کسی قسم کی مضرت، اذیت اور پریشانی تکلیف نہ پہنچے، اور جب یہ اپنی قوم میں جاتے تھے تو کفر کا اظہار کر لیتے تھے اور ان سے یہ کہتے
کہ بھئی ہم تو ان سے جو ہے یوں ہی ان کے ساتھ ہمارا ملنا ولنا ہے، اصل تو تمہارے ساتھ ہی ہے، ہم دل سے ان سے ہمارا یوں ہی بس بظاہر دکھانے سے جو ہے تعلقات ہے۔ تو یہ مکمل رکوع کا خلاصہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اب آپ دیکھیے قرآن کی تفسیر میں کتاب میں دیکھیے، وَلَمَّا رَجَعَ نَاسٌ مِّنْ أُحُدٍ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِمْ فَقَالَ فَرِيقٌ اقْتُلْهُمْ وَقَالَ فَرِيقٌ لَا فَنَزَلَ۔ جب کچھ لوگ احد سے واپس لوٹ آئے تو لوگوں کا ان کے سلسلے میں اختلاف ہو گیا، چنانچہ ایک فریق نے کہا کہ انہیں قتل کر دو، وقال فریق لا، اور ایک فریق نے کہا کہ نہ کرو قتل، فنزل، تو یہ آیت نازل ہوئی جس کا پورا تفصیلی واقعہ آپ کے سامنے میں نے شروع میں ذکر کر دیا۔ فما لکم ایما شأنکم صرتم فی المنافقین فئتین فرقتین واللہ ارکسہم ردہم بما کسبوا من الکفر والمعاصی۔ پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے، فما لکم ای ما شأنکم، یعنی تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہاری کیا حالت ہے کہ تم بن گئے ہو گئے منافقین کے سلسلے میں دو گروہ، فئتین فرقتین کے معنی میں، واللہ ارکسہم، اللہ تعالیٰ نے انہیں واپس پھیر دیا ہے، لوٹا دیا ہے، ردہم بما کسبو، کیوں؟ ان کے بد اعمالیوں کے سبب، ان کے کرتوت کے سبب، کرتوت سے مراد کفر اور ان کے نافرمانی گناہوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں الٹا پھیر دیا ہے۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ ایسے شخص کو راہ راست پر لاؤ، ہدایت کرو جسے اللہ نے گمراہ کر رکھا ہے؟ تو من اضل کے بعد ہو ضمیر کا انہوں نے اضافہ کیا مفسر علام نے بتانے کے لیے کہ من اس میں موصولہ کی طرف ایک راجع کا ہونا ضروری ہے، اور یہ راجع عام طور پر کلام میں کبھی محذوف ہوتا ہے، تو یہاں پر اضل اللہ ای اضل اللہ ضمیر یہ راجع ہے من موصولہ کی طرف جسے اللہ نے گمراہ کر رکھا ہے۔ ای تعدوہم من جملۃ المہتدین، کیا تم ایسے لوگوں کو جو ہے من جملہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے شمار کرتے ہو؟ والاستفہام فی الموضعین للانکار، دونوں مقامات میں، یعنی فما لکم اتریدون، یہ دونوں مقامات میں جو ہے استفہام انکاری ہے، یعنی تمہیں جو ہے ان کے سلسلے میں حوالے سے دو فرقوں میں، دو گروہ میں بٹنا نہیں چاہیے تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم اللہ جسے گمراہ کر دے اسے ہدایت دے نہیں سکتے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا طَرِيقًا إِلَى الْهُدَىٰ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تم اس کے لیے ہرگز کوئی راہ اور سبیل نہیں پاؤ گے۔ سبیل طریقاً إِلَى الْهُدَىٰ، راہ ہدایت کی طرف کوئی راستہ اس کے لیے تم نہیں پاؤ گے۔ وَدُّوا تَمَنَّوْا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ سَوَاءً فِي الْكُفْرِ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ تُوَالُونَهُمْ وَإِنْ أَظْهَرُوا الْإِيمَانَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ هِجْرَةً صَحِيحَةً تُحَقِّقُ إِيمَانَهُمْ فَإِنْ تَوَلَّوْا وَأَقَامُوا عَلَى ما هم عليه فخذوهم بالأسر واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا توالونه ولا نصيرا تنتصرون به على عدوكم۔ ودو، یہ تو تمنا اور ارادہ یہ رکھتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو جیسا کہ انہوں نے کفر کر لیا، تم بھی کافر بن جاؤ جیسا کہ وہ کافر بن گئے، فتکونون انتم وہم سوا، نتیجتاً تم اور وہ برابر ہو جاؤ کفر کے اندر۔ فلا تتخذوا منہم اولیاء، تو خبردار ان میں سے کسی کو تم دوست نہ بنانا کہ ان کے تم دوستی اور یاری اور تعلقات ان سے قائم کر لو، توالونہم، اگرچہ وہ ایمان کا اظہار کرے اوپر سے بظاہر، یہاں تک کہ وہ راہ خدا میں ہجرت کر لے، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، کیسی ہجرت کر لے؟ ہجرتاً صحیحتاً تحقق ایمانہم، ایسی صحیح ہجرت جو کہ ان کے ایمان کو ثابت کر دے۔ تو ہجرت کا مقام، اس کی حیثیت اس وقت جو ہے شہادتین کی طرح اور جو ہے فرض کا درجہ تھا، ہجرت کرنا بہت ضروری تھا، تو کہہ رہے ہجرت کر لے تو سمجھ لو کہ اب یہ تمہارے راستے میں اور تم جس طریق پر ہو وہ بھی اسی طریق میں آ گئے ہیں، صحیح ہجرت جو کہ ان کے ایمان کو ثابت کر دے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ لوگ اعراض کرے، وَأَقَامُوا عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ، اور اپنے
اس روش پر وہ قائم رہے، یعنی نفاق پر وہ جمے رہے، مصر رہے، فخذوہم بالاسر، تو تم انہیں پکڑو یعنی قید کر کے، وقتلوہم حیث وجدتموہم، اور تم انہیں قتل کر دو جہاں بھی پاؤ، اور تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بنانا، ولا تتخذوا منهم ولیا توالون، جس سے تم دوستی کا تعلق قائم کرو، ولا نصیرا، اور نہ ہی مددگار اور سہارا بنانا جس سے تم کیا کرو اپنے دشمنوں کے خلاف اس سے مدد حاصل کرو، ایسے تعلقات ان سے بالکل نہ بنانا۔ یہ ایک فرقے کا تذکرہ ہو گیا جیسے کہ تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ آگے دیکھیے، الا الذين يصلون يلجؤون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق عهد بالامان لهم ولمن وصل اليهم كما عاهد النبي هلال بن عويمر الاسلمي او الذين جاءوكم وقد حصرت ضاقت صدورهم عن ان يقاتلوكم مع قومهم او ان يقاتلوا قومهم معكم اي ممسكين عن قتالكم وقتالهم فلا تتعرضوا اليهم باخذ ولا قتل وهذا وما بعده منسوخ بآية السيف۔ ہاں مگر وہ لوگ جو ایسی قوم سے، ایسے لوگوں کے پاس پناہ گزیر ہو جاتے ہیں، جا ملتے ہیں، یصلون کی تشریح مفسر کر رہے ہیں یلجؤون سے، کہ تمہارے اور ان کے درمیان عہد و پیمان ہے، میثاق، عہد بالامان، امان کے حوالے سے اس کے سلسلے میں عہد ہے کہ بالامان لہم ولمن وصل الیہم، ان لوگوں کے لیے اور اس شخص کے لیے جو ان کے پاس پہنچ جائے، دونوں کے لیے امن کا وعدہ ہے۔ کما عاہد النبی ہلال ابن عویمر الاسلم، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال ابن عویمر اسلمی سے معاہدہ کر رکھا تھا اس سلسلے کا، جس کی تشریح میں نے آپ کو شروع میں بیان کر دی۔ او الذین جاؤکم وقد حصرت ضاقت صدورہم، یا وہ لوگ جو تمہارے پاس آئے، جاؤکم، دیکھیے عربی زبان میں جاء یجیء کا قرآن نے کہیں پر بھی صلہ بیان نہیں کیا ہے، جیسے کہ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، یہاں پر بھی دیکھ لیجئے آپ کیا لکھا ہوا ہے، جاؤکم ہے، جاؤ الیکم نہیں، اس کو یاد رکھیے، بغیر صلے کا استعمال ہوتا ہے جاء۔ او الذین جاؤکم، یا وہ لوگ جو تمہارے پاس آئے، وقد حصرت ضاقت صدورہم، اس حال میں کہ ان کے دل منقبض ہو چکے ہیں تم سے قتال کے حوالے سے۔ حصر یحصر، سمع یسمع سے، ضاق یضیق کے معنی میں، کہ ان کے سینے دل منقبض ہو چکے ہیں تمہارے ساتھ قتال کرنے سے، عن ان یقاتلوکم مع قومہم، کہ وہ تمہارے ساتھ جو ہے اپنے قوم کے ساتھ مل کر قتال کرے، او یقاتلوا قومہم، یا تو وہ اپنے قوم سے قتال کرے تمہارے ساتھ مل کر، ای ممسکین عن قتالکم وقتالہم، یعنی وہ تمہارے ساتھ قتال کرنے سے اور ان کے ساتھ قتال کرنے سے دونوں چیزوں سے رکے ہوئے ہیں۔ فلا تتعرضوا الیہم باخذ ولا قتل، تو تم انہیں جو ہے پکڑ دکڑ اور قتل کے ذریعے سے ان سے تم مدبھیڑ نہ ہونا، نہ پکڑنا، مواخذہ نہ کرنا۔ وَهَذَا وَمَا بَعْدَهُ مَنْسُوخٌ بِآيَةِ السَّيْفِ، مصنف کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت اور اس کے بعد جو ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْهِمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ وغیرہ جو آیت ہے، یہ آیت آیت سیف جو سورہ برات میں ہے، وَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ والی آیت سے یہ منسوخ ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ تَسْلِيطَهُمْ عَلَيْكُمْ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ انہیں تم پر مسلط کرنا چاہتے تو ضرور تم پر وہ مسلط کر دیتے، بئی طور کے بھی ان یقوی قلوبہم، کہ اللہ ان کے دلوں کو کیا کر دیتے، تقویت دے دیتے، مضبوط کر دیتے، تو وہ تم سے قتال کر کے رہتے، فلقاتلوکم، تو وہ ضرور تم سے قتال کرتے، ولکنہ لم یشأہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ یہ نہیں چاہا، فَأَلْقَى فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب اور دبدبے کو ڈال دیا اور وہ قتال سے پیچھے رہے، ڈر گئے۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اگر وہ تم سے کنارہ کش رہے اور تم سے وہ قتال نہ کرے اور سلامت روی اختیار کرے، یعنی صلح و امان کے ساتھ رہے، سلامت روی اختیار کرے، ای انقادو، یعنی وہ فرما بردار ہو جائے، تمہارے سامنے جھک جائے، فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، تو اللہ تعالیٰ نے
تمہارے لیے ان کے حوالے سے کوئی راہ تمہارے لیے نہیں رکھی ہے، کوئی سبیل نہیں اللہ نے رکھا ہے۔ طریقاً بالاخذ والقتل، یعنی اللہ نے اخذ و قتل یعنی نہ ان کو پکڑو اور نہ قتل کرو، قید بھی نہیں کر سکتے، قتل بھی نہیں کر سکتے، ایسی شکل ہے تو تم انہیں قتل نہ کرو اور نہ ہی پکڑو۔ ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم بإظہار الایمان عندکم ویأمنوا قومهم بالکفر اذا رجعوا الیہم وهم اسد وغطفان۔ شروع میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں سے تیسرے فرقے کا اور گروہ کا تذکرہ ہے۔ ان قریب کچھ لوگ ایسے بھی تم پاؤ گے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی بے خطر اور مامون رہے، کیسے؟ بِإِظْهَارِ الْإِيمَانِ عِنْدَكُمْ، تمہارے پاس ایمان کا اظہار کر کے، وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، اور اپنے قوم سے بھی وہ مامون رہے، بے خطر رہے، بِالْكُفْرِ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، ان کے سامنے کفر کا اظہار کر کے جب وہ لوٹ کر ان کے پاس جائے، اور اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ قبیلہ اسد اور غطفان ہیں۔ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ دُعُوا إِلَى الشِّرْكِ أُرْكِسُوا فِيهَا وَقَعُوا أَشَدَّ وُقُوعًا، جب انہیں فتنے کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، ردوا إِلَى الْفِتْنَةِ یعنی دعوا إِلَى الشِّرْكِ، شرک کی طرف انہیں متوجہ کیا جاتا ہے تو اس میں جا گھستے ہیں، اوندے منہ اس میں گرنے لگتے ہیں، یہ اس میں وہ جا کے پڑ جاتے ہیں۔ وقعوا اشد وقوع، وہ سخت طریقے سے اس میں جا گھستے ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، چنانچہ اگر یہ تم سے کنارہ کشی اختیار نہ کرے، کیسے؟ بِتَرْكِ قِتَالِكُمْ، تم سے قتال کو ترک کر کے، وَلَمْ يُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، وَيُلْقُوا اسی پر نفی پر عطف ہے اس لیے لم کا اضافہ کر دیا، اور وہ تم سے سلامت روی اختیار نہ کرے، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ أَيْ وَلَمْ يَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور تم سے اپنے ہاتھوں کو روکے نہ رکھے، فَخُذُوهُمْ بِالْأَسْرِ، تب تو تم انہیں قید کے ذریعے سے پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور کر دو قتل ان کا، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں بھی تم انہیں پاؤ، وَجَدْتُمُوهُمْ کے معنی میں دیکھیے یہاں پر آیات پر غور کیجیے۔ یعتزلوکم، لم یعتزلو نفی جہد ہے، لم یلقو نفی جہد ہے، یکفو جمع کا صیغہ ہے، فخذوہم فعل امر ہے، وقتلوہم فعل امر ہے۔ ثقفتموہم کے اندر واو اشباع کے لیے ہے، توجہ سے سن رہے ہوں گے آپ کیا کہہ رہا ہوں میں۔ ثقفتموہم یہ اصل میں ثقفتم ہونا چاہیے، ثقف یثقف کے معنی وجد یجدو کے ہیں، تو ثقفتمہم، ثقفتم تو واو جو ہے بیچ میں اشباع کے لیے، ثقفتموہم وجدتموہم کے معنی میں۔ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم نے ان کے حوالے سے تمہارے لیے واضح دلیل پیش کر دی ہے، واضح برہان اور ظاہر دلیل تمہارے لیے ہم نے ان کے حوالے سے دے دی ہے، یعنی ایسے لوگوں کو تم کیا کر دو؟ قتل کر دو اور گرفتار بھی کرو ان کی غداری کی وجہ سے۔ برہانا بینا ظاہرا سلطانا مبینا کی تشریح کر رہے ہیں، اور کیوں؟ علی قتلہم وصبیہم لغدرہم، ان کے قتال کرنے کی وجہ سے، یعنی ان کے قتال پر واضح دلیل، اور ان کے جو ہے گرفتار کرنے پر، کیوں؟ لغدرہم، ان کے غدر اور دھوکے کی وجہ سے ان لوگوں کے لیے تمہارے لیے ہم نے واضح دلیل دے دی اور جائز قرار دے دیا، ایسے لوگوں کو تم کیا کر دو؟ اقتلوہم حیث ثقفتموہم پر عمل کرو ایسے لوگوں کے حق میں۔ کچھ چیزوں کا ترجمہ بار بار نہیں کیا جاتا، آپ سمجھ رہے ہوں گے، آن لائن دروس میں بار بار ایسی آیات کا پھر بھی کافی تشریح آپ کے سامنے آ گئی ہے، کیونکہ قرآن کریم کی جو آیات ہے اتنی تشریح ان کی آنا ضروری ہے، دوسرے الفاظ میں چھپ چھپا کر اس سے زیادہ تو کر نہیں سکتے۔ خیر، یہ آیات 3 فرقوں کا تذکرہ تھا، اس کی پوری تفصیل ترجمے کے ساتھ، حل کتاب کے ساتھ آپ کے سامنے پوری بات آ گئی۔ اگلے رکوع سے انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔